اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد نئے اسلامی سال کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس نظام الاوقات کی ضرورت ہوتی ہے جس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو زیادہ مشہور ہیں وہ جس کا حساب و کتاب سورج کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے جس کو شمسی سال کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جس کا حساب چاند کے اعتبار سے کیا جاتا ہے جس کو قمری سال کہا جاتا ہے یا ہجری سال کہا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کے اندر جو کئی ایک دینی امور ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ چاند کے اعتبار کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ عید الفطر کا دن آئے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ حج ایک اہم اور مقدس مذہبی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی چاند کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور چاند کے حساب کے ساتھ ہی حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، قربانی ہے۔ اس طرح کئی ایک معاملات ہیں جو انسان کے جو زندگی کے اندر جن کی ادائیگی ضروری اور لازمی ہے، اور ان کا حساب و کتاب جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے یعنی قمری اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر بھی یہ مذہبی فریضے جو تھے وہ سر انجام دیے جاتے تھے، اور ان کا اعتبار جو تھا وہ چاند کے حساب سے ہی تھا۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے جس کو اللہ نے اس دن سے ہی جس دن زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، فرمایا وہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے منہا 4 حرم، فرمایا 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے محرم الحرام۔ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دینی معاملات، دنیاوی معاملات، سیاسی معاملات اور دنیا کے ساتھ تعلقات جو تھے ان کو فروغ ملا دور فاروقی کے اندر، تو ایک کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو ہجری کیلنڈر کا آغاز جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، نیا سال آغاز ہوتا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں وہ مسلمانوں کو ذہنوں کے اندر ان کے نقوش ابھرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی یہ حکم فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے جو ایام ہیں ان کو تذکرہ کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ تو وہ یہ سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے خاص فرمایا کہ میرے جو خاص ایام ہیں، خاص دن ہیں، ان کا ذکر اور تذکرہ ضرور کیا کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ خاص ایام کون سے ہیں؟
جن کو یاد کرنے کا، جن کا ذکر کرنے کا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ دن اللہ کے دن ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنے بندوں پر کوئی خاص انعام جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، یعنی کسی خاص دن کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملا، اس کی طرف سے کوئی رحمت ملی، اس کی طرف سے کوئی نعمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے من و سلوہ عطا فرمایا تو اس دن کو یاد رکھنے کا فرمایا کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو وہ ایام بھی خاص ہوتے ہیں جن دنوں کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی رحمت ملتی ہے، اس کی کوئی نعمت ملتی ہے، تو ان دنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان لوگوں کو جن پر کوئی انعام ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ خاص ایام ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جن دنوں کے اندر اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، ان دنوں کو بھی یاد رکھنے کا، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے، یہ یاد رہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی سزا دی ہے، تو ہمیں ان نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ وہ دن کو بھی، ان دنوں کو بھی یاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ خاص ایام ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ خاص واقعات منسوب ہوتے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دیگر انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کے اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اولیاء کرام کے جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح کہ محرم الحرام، اس کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے اس طوفان نوح سے نجات عطا فرمائی، حضرت موسیٰ اور فرعون کا جب مقابلہ ہوا تو اللہ نے حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کو پانی میں سے رستہ عطا فرمایا اور فرعون کو غرق فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، ان کی پیدائش کے ایام ہیں یہ محرم الحرام کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب شیب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا تو وہ بھی دن محرم الحرام کے تھے۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفہ دوم، آپ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ امام علی مقام، امام حسین نواسہ رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے کی شہادت کے ایام جو ہے وہ بھی محرم الحرام کے اندر ہی، 10 محرم الحرام۔ تو ان خاص دنوں کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ، ان پیاروں کے ساتھ ایک تو ہماری عقیدت جو ہے اس کا اظہار کیا جائے، دوسرا ان کے کردار کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، ان کی عظمت و شان کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ بھی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے تحت آتے ہیں کہ اللہ کے دنوں کو، خاص دنوں کو یاد رکھو۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے اسلام کے لیے۔ ترمذی شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کرتے رہے،
عمر کی ہستی وہ ہستی ہے جن کے ایمان کے لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ جو چاہتے مصطفیٰ ہیں، جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ طویل ہے، میں اس جو ہے وہ طوالت کے اندر نہیں جاتا، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مقدسہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے، وہ دعا نکلی، تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر حضرت عمر کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، آ کر اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا، ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اور آ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سلام بھی پیش کیا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے یہ پیغام بھی دیا کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے آپ زمین پر خوش ہو رہے ہیں کہ عمر کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے، اب اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی، اسلام سربلند ہوگا۔ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ زمین پر خوش ہو رہے ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے غلام زمین پر خوش ہو رہے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے آپ زمین پر خوش ہو رہے ہیں، آسمان پر فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پر خوش ہو رہے ہیں۔ عمر کے ایمان لانے پر آسمان والے بھی خوش ہیں، فرشتے بھی خوش ہیں، زمین والے بھی خوش ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر فاروق جب ایمان قبول کر لیا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دل کے اندر گھر کر گئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو کامل الایمان ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں، لیکن ابھی میں اپنی جان جو ہے وہ اس کو پیارا محسوس کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ فوراً یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، اب ساری کائنات سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، آپ پیارے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے۔ تو کامل ایمان ہونے کی بشارت اور خوشخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کے اندر کہ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم ہے جس کا ایک قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اے عمر، شیطان تمہارا سامنا نہیں کر سکتا۔ جس رستے سے عمر آ رہا ہو، شیطان اس رستے سے نہیں آتا، شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے۔ یعنی اتنا کامل الایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق کا مقام و مرتبہ اس امت کے اندر اہل سنت کے جو اجماع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے، کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبت نہیں تھی، نفرتیں تھیں، ہاں کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف ہونا اور بات ہے، مخالفت ہونا اور بات ہے۔ اختلاف اور بات ہے، دشمنی ہونا اور بات ہے۔ ان کے اندر دشمنی نہیں تھی، مخالفت نہیں تھی، ان کے دلوں کے اندر محبت تھی۔ ہاں کچھ معاملات دینی دنیاوی کے اندر اختلافات ضرور ہوئے ہیں، تو ان اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی ایک ہستی کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنانا اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین حضرت عمر فاروق کے گھر کی طرف گئے۔ کیوں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی، مولا کائنات کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں حضرت عمر فاروق، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کے داماد بھی ہیں۔ تو حسنین کریمین اپنی ہمشیرہ سے ملنے کے لیے، اپنی بہن سے ملنے کے لیے حضرت عمر کے گھر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین گئے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ پوچھا ہے اے عبداللہ ابن عمر آپ دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندر امیر المؤمنین جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کسی معاملے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو حضرت امام حسین نے یہ سوچا کہ جب حضرت عمر کے اپنے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین واپس تشریف لائے۔ کچھ دنوں کے بعد جب پھر ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ امام علی مقام امام حسین کافی دنوں کے بعد آپ تشریف لائے ہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں فلاں دن آیا تھا، آپ جو ہے وہ اندر میٹنگ کے اندر مصروف تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت امام علی مقام سے فرمایا اے امام علی مقام، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر کا آپ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ عبداللہ ابن عمر کے لیے تو اجازت کی پابندی ہو سکتی ہے، لیکن اے امام حسین جب بھی آپ تشریف لائیں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ میرے گھر کے اندر ہر وقت داخل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی حضرت امام علی مقام کے ساتھ امام حسین کے ساتھ محبت تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دین تھا، اسلام تھا، اس کو حضرت عمر فاروق نے جب دنیا کے اندر پھیلایا تو ایران کی شہزادی جو ہے وہ اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اسلامی لشکر کو فتح عطا فرمائی، تو مال غنیمت کے ساتھ جب جو ہے وہ عورتیں قید ہو کر آئیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ایران کی شہزادی وہ بھی قید ہو کر آئیں۔ تو وہ شہزادی تھی، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا نکاح کر دیں، خود نکاح کر لیں، اپنے بیٹے کا نکاح کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ شہزادی ہیں، ان کا نکاح شہزادے کے ساتھ کیا جائے گا، یہ شہزادی ہیں اور ان کا نکاح بھی شہزادے کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو لوگوں نے سوچا ذہن کے اندر کہ اپنے کسی بیٹے کے ساتھ نکاح کریں گے کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ خلیفۃ الوقت کے، خلیفۃ المسلمین کے، امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، شہزادے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور بلا کر حضرت بی بی شہربانو کا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ کر دیا۔ فرمایا یہ شہزادی ہے اور ہمارا شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ محبت تھی ان کے ساتھ، یہ عقیدت تھی ان کے ساتھ۔ اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ذکر اور تذکرہ ہو، اہل سنت و جماعت جو ہیں ہم ان دونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے، اور ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے کا، پیار کرنے کا حکم جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کی جائے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہو، حسنین کریمین ہو، حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان دونوں مقدس اور پاک ہستیوں کے ساتھ ہمیں عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔